رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ رب تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کا ذکر اس انداز سے فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ مہاجرین کون ہوتے ہیں؟ مہاجرین کون ہوتے ہیں؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ویسے تو ہر ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں، لیکن خاص مہاجرین کا لقب ان کو حاصل ہوا جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے گئے حضور کے ساتھ، پہلے یا بعد میں۔ تو والسابقون الاولون من المہاجرین، پہلے سبقت لے جانے والے، ہجرت کرنے والے، اور انصار، مہاجرین و انصار، والذین اتبعہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ معمولی لوگ نہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، اللہ رب العزت نے ان پر جو انعام اکرام کیا ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ وأعد لهم جنات، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہیں، کرے گا نہیں، کر دی ہیں۔ کون سی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ پھر رب تعالیٰ انہی صحابہ کرام کا ذکر اس انداز سے فرماتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا، غزوہ بدر، احد اور دیگر، یہ اور بعد میں ایمان لانے والے برابر، جو پہلے ایمان لے کر کے آئے تنگی کے عالم میں، جس وقت اسلام کمزور تھا، جس وقت مشکلات تھی، جس وقت ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا، جس وقت سب دشمن تھے، اور جس وقت مال و زر کی بھی کمی تھی، اور جس وقت اپنی رشتہ داری کی بھی قربانیاں دینی پڑتی تھی، اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑتی تھی، سب کچھ دینے والے اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ الحسنہ، جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنتیں ان کے لیے تیار کر دی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس روایت میں جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ، کتنا بڑا ہے؟ کوئی مکہ مدینہ جب آپ تشریف لے کے جائیں، اس کے گرد آپ احد پہاڑ کے فل 120 کی سپیڈ میں گاڑی چلائیں، تب بھی اس کو کور کرنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، نیچے سے پورا احد پہاڑ۔ حضور فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ جتنا سونا کسی آدمی کے پاس ہو وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور دوسری طرف میرا کوئی ایک صحابی، کوئی ایک چلو یا اس سے بھی آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ بھی سونا نہیں، کوئی عام چیز، تو یہ اس کا تھوڑا سا خرچ کرنا اس کے پورے احد پہاڑ کے، سونے کے احد پہاڑ خرچ کرنے سے افضل ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ اور بالا ہے۔ حضور نے فرمایا اس روایت میں جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہوں، ان کے اوپر طعن و تشنیع کر رہے ہوں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم کہو تمہاری برائی اور شرارت کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یہ شرارت ہے۔ اور جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنا قول ہے، جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے، کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، تربیت یافتگان ہیں، جن کی تربیت خود حضور نے فرمائی ہے، ان کو برا بلا نہ کہو۔ فلا مقام احدہم ساعۃ، ان میں سے کسی ایک کا حضور کے ساتھ ایک گھڑی رہنا، کسی بھی دینی معاملے میں، جہاد میں یا مسلمانوں کی خیر میں یا ویسے ہی شرف صحبت،
ایک لمحہ اور ایک گھڑی جو انہیں حاصل ہوئی ہے وہ کسی عام آدمی کے تمام زندگی کے تمام نیک اعمال کے برابر نہیں ہے۔ وہ چھوٹے لوگ نہیں، وہ بڑے لوگ ہیں۔ تو بڑے لوگ، ان سے اگر کوئی کوتاہی بھی ہو تو ہمیں کیا حکم ہے؟ ان کو اچھالا جائے یا پردہ ڈالا جائے؟ انجینئر صاحب کی طرح نکال کر کے برائیاں پیش کی جائیں یا ان کی جو اچھائیاں اور حسنات ہیں ان کو بیان کیا جائے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے جس طرف امت لگ گئی ہے؟ یہ رافضیوں کا، شیعوں کا طریقہ کار ہے جو ہمارے سنیوں کے اندر آ گیا ہے۔ اور انجینئر صاحب ان کو یہاں سے بخاری مسلم سے وہ روایات، وہ دعویٰ یہ ہے کہ آپ لوگ حق چھپاتے ہیں، اور کتنی بڑی کم بختی ہے کہ آدھی باتیں بیان کرتے ہیں جو فضائل ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ باتیں لے کر کے آتے ہیں اور آدھی بات لے کر کے آتے ہیں یا اس انداز سے پیش کرتے ہیں جو اس کا معنی مفہوم ہی نہیں ہوتا، اور حضور کی جو دعائیں ہیں ان کے لیے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت اور رہنمائی کرنے والا بنا دے، مہدیا اس کو ہدایت کا سرچشمہ بنا دے، واہدی بہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ دعائیں کدھر ہیں؟ حضور نے کاتب وحی بنایا ہے، قرآن جیسی کتاب لکھنے کے اوپر ذمہ دار بنایا ہے، اتنی بڑی امانت سونپی ہے تو ایسی سونپی؟ ایسے نہیں سونپی، بڑے لوگ تھے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے جس طرف انجینئر صاحب لگ گئے ہیں اور قوم کو لگا دیا ہے، اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم ان کے فضائل اور مناقب بیان کریں، ان کی کوئی کمی کوتاہی ہے رب تعالیٰ جب ان سے راضی ہو گیا، ان کو معاف کر دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں اب بات کرتے پھریں؟ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ان کا مقام و مرتبہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دلوں میں کوئی بغض ہے تو اس کو دور فرما دے۔ رب تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم، ان صحابہ کے بعد، مہاجرین و انصار کے بعد جو لوگ آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم سے پہلے سبقت لے گئے ایمان لانے میں۔ اللہ تعالیٰ یہ درس دے رہے ہیں کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، ان کے لیے رحمت کے لیے دعا کرنی ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور دعا کرنی ہے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے حوالے سے کوئی میل اور کجی پیدا، یہ دعا سکھائی ہے۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا اہل بیت اطہار یا ان میں سے کسی ایک کے بغض میں مبتلا ہے وہ دعا پڑھے، رب تعالیٰ نے پہلے ہی دعا سکھا دی ہے، پتہ تھا شیطان کا حملہ ہوگا، ایسے انجینئر صاحب جیسے لوگ پیدا ہوں گے جو امت کے اندر شر اور انتشار پیدا کریں گے، رب تعالیٰ نے پہلے ہی دعا سکھا دی، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کجی اور میل پیدا نہ ہونے دے۔ اور اس کے بعد ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ آپ تو محبت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر کرنے والے ہیں، آپ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے اوپر آپ نے رحمت فرما دی ہے، ہمارے دل کے اوپر بھی رحم فرما اور ان کے بغض سے ہمارے دل کو صاف کر دے۔ رب تعالی ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے حقوق اور ان کی منزلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے حوالے سے اگر کسی دل میں کوئی کجی ہے رب تعالیٰ اس کو نکال دے، اور جو اس بغض میں مبتلا ہیں رب تعالیٰ انہیں ہدایت سے سرفراز کرے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ آج کے